محترم دوستو، آخر کیوں مکہ کی اس بڑھیا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی؟ بڑھیا حضور پر دھول کیوں اڑاتی تھی؟ بت پرستی کے اس دور کا کیا عالم تھا؟ کیوں بڑھیا مکہ چھوڑ کر چلی گئی؟ اور کیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی مدد کی؟ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت جب انہی سے کی تو کیا ہوا؟ بڑھیا کی ناراضگی کی اصل وجہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بڑا ہی انوکھا اور دلچسپ واقعہ ہے جو اپنے اندر اس دور کے ہر لمحات کو قید کیے ہوئے ہیں۔ واقعہ شروع ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم دوستو، عرب کی وادیوں میں اس وقت ایک عجیب سا شور اٹھ گیا تھا۔ مکہ کی گلیوں، بازاروں اور محفلوں میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کبھی اس صادق اور امین کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ آج وہی شخص یہ اعلان کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعوت سنتے ہی جیسے پرانی رسموں اور اندھے تصور بجلی گر پڑی۔ لوگ جو صدیوں سے بتوں کے آگے سجدے میں جھکتے تھے، اچانک سے ایک ایسے پیغام سے دوچار ہوئے جس میں کہا گیا کہ یہ سب پتھر ہیں، ان کی نہ ہی عبادت ہے نہ ان سے مدد ملتی۔ اصل مددگار وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، جو موت اور زندگی کا مالک ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار پریشان ہو گئے۔ ابو جہل، ابو لہب اور ان کے جیسے لوگ آپس میں اکٹھا ہو کر طرح طرح کے منصوبے بنانے لگے۔ کوئی کہتا کہ محمد ہمارے باپ داداؤں کے دین کو جھٹلا رہا ہے، دوسرا بولتا یہ تو ہمارے بتوں کی توہین کر رہا ہے، اگر ہم نے اسے مان لیا تو ہماری سرداری کا کیا ہوگا؟ تیسرا تانے دیتا بھلا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ خدا نظر نہ آئے، کوئی تصویر نہ ہو، کوئی مورتی نہ ہو، اور پھر بھی لوگ اسے مانیں۔ مکہ کی گلیوں میں عجیب سی گفتگو ہونے لگی۔ کوئی محفل ایسی نہ تھی جہاں یہ بات نہ ہوتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں۔ نفرت کا ماحول دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ طعنے کستے، مذاق اڑاتے، راستے روک روک کر ٹوک کرتے، لیکن دوسری طرف کچھ دل ایسے بھی تھے جو دھیرے دھیرے حق کی طرف جھکنے لگے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو ان کے اندر ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ شخص تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اگر آج یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو ضرور اس میں سچائی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئیں۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ یہ شروعات چھوٹی تھی لیکن اس میں سچائی تھی۔ ادھر مکہ کے سرداروں کی نفرت اور سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی بیٹھ کر مشورے کرتے، کبھی نئے نئے الزام لگاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، اور پھر مکہ کی عورتیں بھی اپنی دل کی تنہائی اور مشکلوں کا علاج بتوں کے آگے تلاش کرتی۔ کوئی کہتی کہ اے بت مجھے بیٹا دے دے، میرے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں۔ کوئی منت مان کر کہتی کہ میں تجھے روز کھجور پیش کروں گی، بس میرے گھر کی تنگی دور کر دے۔ کوئی ان کے سامنے آہ بھر کر کہتی کہ میرے بچے بیمار ہیں، ان کو شفا دے دے، لیکن یہ بت جو پتھر کے ٹکڑے تھے کسی کی آہ نہیں سنتے تھے۔ ادھر جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی طرف بلایا اور کہا کہ ان بتوں کا کوئی وجود نہیں، اصل مالک تو وہی اللہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، تمہیں روزی دیتا ہے، تمہاری دعا سنتا ہے، تو عورتوں کا بڑا حصہ بے قرار ہو گیا۔ انہیں لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پسندیدہ رسموں اور بتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، لہذا بہت سی عورتوں کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بھر دی گئی۔ معاذ اللہ، مگر حق کی روشنی پھیل رہی تھی۔ جن دلوں میں سمجھداری اور طلب حق باقی تھی، انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ جو بت سالوں سے ان کی آہ سنتے ہی نہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ان اندھیروں میں بھی توحید کی کرن اترنے لگی۔ انہیں پریشان عورتوں میں ایک بڑھیا بھی تھی، لیکن اس کی پریشانی کچھ الگ سی تھی۔ یہ بزرگ خاتون عمر کے اس موڑ پر تھی جہاں انسان کی سوچ عام طور پر نرم ہو جاتی ہے، مگر اس عورت کا دل نفرت اور دشمنی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر اپنے گلی محلے میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں سناتی، لوگوں سے کہتی کہ محمد سے دور رہنا، یہ جادوگر ہے، یہ اپنے لفظوں سے لوگوں کو بہکا دیتے ہیں۔ اس کی زبان پر نفرت کے زہر نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو وہ ان کے اوپر کوڑا پھینکتی،
لوگ یہ سب دیکھتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پلٹ کر کچھ نہیں کہا، نہ غصہ کیا، نہ کوئی شکایت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راہ چلتے رہتے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کا یہی صبر اور انسانیت انہیں خاص بناتی تھی۔ گلی کے لوگ یہ سب دیکھ کر حیران ہوتے۔ وہ کہتے، ایسے سلوک کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ کیوں نہیں ہوتے، کیوں پلٹ کر جواب نہیں دیتے؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ان کی باتوں کو ٹال دیتے۔ انہوں نے کہا، اگر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی ویسا ہی کروں۔ میرا کام تو صبر کرنا ہے اور لوگوں کے لیے بھلائی کی دعا کرنا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے تو اس دن کوڑا نہیں پھینکا گیا کیونکہ عورت گلی میں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آج یہ عورت کہاں ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بھلائی اور سب کی فکر کرنے کا ثبوت تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں پوچھ تاچھ کی، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اس عورت کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ عورت نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس پر وہ ہر دن کوڑا پھینکتی ہیں۔ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حیرانی میں پڑ گئی۔ اس نے پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم لہجے میں کہا، آج تم گلی میں نظر نہیں آئی تو مجھے لگا شاید تم بیمار ہو، میں تمہاری خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ یہ سن کر عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ جس کی وہ اتنی برائی کرتی تھی وہی اس کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ اس دن اس نے اپنی غلطی مانی اور اسلام قبول کر لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی طاقت نفرت کا بدلہ لینا نہیں بلکہ اسے معاف کر کے بھلائی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر نے نفرت کرنے والے دل کو پیار میں بدل دیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی کریں تو یہ دنیا واقعی بہتر بن سکتی ہے۔ اس کہانی کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس خوبصورت پیغام کو دوسروں تک پھیلائیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔